اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلامک سٹائل کے خواتین حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف یعنی کربلا میں شہید ہوں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش پر موکل فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ وہ آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا تو فرشتے نے کہا، اس کو آپ محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا، بے شک آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مکان دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ بس اس نے ہاتھ مارا، آپ کو سرخ مٹی دکھائی تو وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی اور کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اور ام سلمہ نے یہ مٹی ایک بوتل میں رکھ دی اور روزانہ اس کو دیکھتی اور فرماتی، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم دن ہوگا۔ عظیم حضرت مسلم بن نکیل کا خط ملتے ہی آپ نے اہل و عیال کے ساتھ کوفے کا سفر شروع کر دیا۔ کوفیوں نے کم و بیش 40,000 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے کہ یزید شرابی ہے، زانی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا، اسی دور عبید اللہ ابن زیاد نے کوفیوں کو دھمکی لگا دی کہ جو مسلم بن نکیل کو پناہ دے گا اس کے گھر والوں کو، دوستوں کو اور رفقا کی گردنیں اڑا دوں گا۔ سب کوفی ڈر گئے۔ مسلم بن نکیل کو عبید اللہ ابن زیاد نے بیت العمارہ میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے مکہ سے نکل پڑے تھے۔ جب آپ راستہ میں تھے، عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آ کر روکتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بھائی علی کے بیٹے ہو، میرے بھتیجے ہو، آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے بارے میں نہیں جانتے، یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، یہ سازش کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، مت جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جانا ضروری ہے کیونکہ اتنے خطوط آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو خبر ہوئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، ان کو نکلے 3 دن ہو چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے تڑپ کر جاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیں گے، مگر آپ نہ رکے۔ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب مسلم بن نکیل کافی دنوں تک واپس نہیں آئے تو آپ نے قیس ابن مسہر السیداوی کو ان کے پیچھے بھیجا کہ عقیل نہیں آئے، ان کی کیا وجہ ہے۔ جیسے ہی وہ قادسیہ کے مکان پر پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد چمچا حسین ابن نمیر نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ امام حسین کا سفیر گرفتار کر کے لایا ہوں۔ اس ظالم نے حضرت قیس ابن مسہر السیداوی کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ سالبیہ کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کی شہادت کی اطلاع مل گئی۔ بالکل ایسا ہی واقعہ حضرت عبداللہ بن بختر کو پیش آیا، جن کو امام نے خط دے کر حضرت مسلم کے پاس بھیجا تھا۔ زوالہ پہنچے تو آپ کو عبداللہ بن بختر کی شہادت کی خبر ملی۔ اسی کشمکش میں کہ جائیں یا نہ جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا سفر جاری رکھا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی کہ آپ کا کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچ چکا تھا، عبید اللہ ابن زیاد حر بن یزید کو مختصر لشکر دے کر بھیجا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے لے آئے۔ حر بن یزید نے آپ کو روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی زمین ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس پر حر بن یزید نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے آپ کو گرفتار کروں۔ اور جب تیسری جگہ پہنچے تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے، بتایا گیا کہ کربلا کی جگہ ہے۔
آپ نے خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ سارے زمانے نے روکا آپ کو، آپ نہیں علم ہے آپ حق پہ ہیں، مگر رکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ بہن میں رک جاتا، مگر رات کو میں نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا تو یزید جیسے لوگوں کی بیعت کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکا دیں گے، اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ظہر دی اور بن یزید نے لشکر سمیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے جنگ کرنے کے لیے ہو اور نمازیں ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ اس پر حور بن یزید نے کہا کہ تلواریں اپنی جگہ، مگر ہمیں علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حور بن یزید نے لشکر سمیت 3 نمازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادا کی، ظہر، عصر اور مغرب، اور پھر حضرت امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی۔ یہاں پر آپ کو گھیر لیا گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو یزید کی بیعت کریں گے یا ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیعت میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، چند میل پر کوفہ تھا، کہا کہ آپ نہیں مان رہے، کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ابن علی ہیں، انہیں زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ کرنا کچھ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ جب حور بن یزید کے پاس یہ پیغام آیا تو وہ بولا کہ یہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کروں۔ جب حور نے دوبارہ یہ لفظ بولے کہ میرا دل نہیں مانتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی ساتھ دے کر بھیجا کہ حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حضرت امام حسین کے حق میں۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لالچ دی کہ رے کا علاقہ بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، میں اس کا گورنر بنا دوں گا۔ ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ وہاں کی گورنر ہی ملے، اگر تم حسین ابن علی کے خلاف لڑو گے تو رے کا گورنر بنا دوں گا۔ گورنری کتنی ہے کہ گورنری کی سیٹ کے لیے لوگ نصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، اتنی تگڑی ہوتی ہے یہ، بہت جلد ہی وفاداریاں بدل جایا کرتی ہیں۔ یکم محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے روکا گیا اور آخر 7 یوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بند کر دیا گیا۔ وہاں سے ہر کوئی پانی پیتا تھا مگر حضرت امام حسین کے گھرانے کا پانی بند تھا۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ عمر بن سعد نے اور آدمی بلائے، اس لشکر کا سالار ملعون بدبخت شمر جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تیر مارا تھا، 9 اور 10 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے۔ آپ اندر خیمے میں گئے، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، باہر آ کر آپ نے کہا ہمارا فیصلہ پہلے والا ہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں بڑے تھے، باقی سب جوان اور بچے تھے، فیصلہ آپ نے کرنا تھا۔ تو اس پر شمر اور ابن سعد بولے کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ مجھے جانا ہے، جہاں میں شہادت نوش فرمانا ہے، مجھے 1 دن کی مہلت دو تاکہ ساری رات رج کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ شمر ملعون اور عمر بن سعید نے کہا کہ کوئی مہلت نہیں۔ اس پر حور بن یزید نے کہا تم مہلت دے دو۔ اس پر انہوں نے مہلت دینے سے انکار کر دیا اور نے کہا کہ مان جا یا حسین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ وہی ہے، بیعت نہیں کروں گا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے پوری رات عبادت کی، تہجد کے ٹائم سب کو بلا کر کہا کہ تم بیویوں کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ امام زین العابدین کو فرمایا کہ تو بیمار ہے، جہاد نہیں کرے گا۔ امام پاک نے بی بی زینب سے کہا کہ تو بڑی ہے، پیچھے
سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کی حوصلہ افزائی تیری ذمہ داری ہے۔ صبح کو سورج طلوع ہوا، جمعۃ المبارک 10 محرم کا دن تھا۔ آپ نے ریت کے اوپر لمبے سجدے کیے، سورۃ الشمس کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی اور پورا کربلا گونجنے لگا۔ نماز ختم ہوئی تو حر بن یزید نے عمر بن سعد اور شمر سے کہا کہ واقعی حضرت امام حسین سے لڑو گے؟ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ حسن و حسین جنتوں کے سردار ہیں؟ کہنے لگے چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ بھی سنو، مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ امام حسین کو روکنے والا بھی یہی شخص تھا، مگر امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اس شخص نے کٹوایا۔ سبحان اللہ، یزید کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جب کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اب ہم سے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آئے تو آپ کے 4 بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے تھے۔ عباس بن علی بھی تھے، ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی اور عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ چاروں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، چاروں خلفاء کے نام سے اتنی نفرت کہ تم نے ان چاروں کے نام کربلا کے میدان سے خارج کر دیے۔ ان کی سگی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، اون اور محمد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے لگے تو بہن بولی کہ نہ، پہلے بھائی نہیں بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو نہ جا۔ اس پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا کہ جب کوئی کڑا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا۔ میں نے کھولا، یہ تعویذ نہیں رکا تھا، اس پر لکھا تھا کہ اے قاسم، اگر میرے بھائی پر کڑا وقت آ جائے تو دیکھنا، آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ یہ رکا سن کر روئے اور فرمایا ٹھیک ہے، اگر ان کی وصیت ہے تو میں نے زندگی میں ان کی ہر بات مانی ہے، اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت قاسم بن حسن 16 سال کے جوان، 3 دن کی پیاس ہے، دکھ میں تکلیف میں ہیں، مگر جب آپ پہلی مرتبہ میدان میں گئے تو 19 لوگوں کو واصل جہنم کر کے واپس آئے۔ ہاں، کون کہتا ہے کہ بچے پانی کر رہے تھے؟ پیاس کی حالت میں بھی آپ کی بہادری دیکھیں، واپس آ کر کہتا ہے کہ یزید کا لشکر بزدل ہے، اگر ایک بوند پانی کا قطرہ میرے حلق میں اتر جائے تو میں سب کو کاٹ کے لے آؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، عمر ابن سعد کہنے لگا کہ یہ علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، سب اکٹھے جاؤ، چاروں جانب سے تیر برساؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک تیر آپ کی گردن کے پیچھے لگا، آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اے حسین، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوں، میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اور اسے اٹھا کر لے آ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے سینے سے لگایا اور جب اٹھایا تو حضرت قاسم کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، حضرت امام حسین سے قد میں بڑے لگ رہے تھے، لا کر شہیدوں کے پاس لڑا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو کہ علی اکبر کا دیدار کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کاپی تھے۔ آپ میدان کربلا میں نکلے تو بڑے بڑے لوگ آپ نے ایک تیر ان کے گلے میں لگا، آپ زمین پر گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر تشریف لائے اور علی اکبر کو اٹھا لیا اور آپ کے گلے سے جب تیر کھینچا تو اس پر صاحب تبری نے ایک جملہ لکھ کر حد ہی کر دی۔ کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے، کہنے لگے کہ کاش آج میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کروا رہا ہوں۔ بعض روایات میں پہلے اور بعض روایات میں بعد میں بچیاں اور بیویاں نے کہا کہ پیاس زیادہ لگی ہے،
اب رہا نہیں جاتا تو حضرت عباس ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر نکلے، لڑتے لڑتے پانی تک پہنچے، مشکیزہ میں پانی بھرا، واپس آتے ہوئے تو ایک بازو کٹ گیا، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا بھی کٹ گیا، آخر مشکیزہ کے اندر تیر لگا، پانی بہہ گیا اور آپ کی گردن کٹی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ علی اصغر تو 6 ماہ کے بچے تھے، آپ نے اچانک اٹھایا تھا اور شمر ملعون کا تیر آپ کے گلے سے پار ہو گیا۔ آپ نے خون ہوا میں اچھالا اور کہا یا رب میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ جب حضرت عباس کا لاشا اٹھایا تو فرمایا کہ یا مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ ناظرین، ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن ہوش نہیں رہتا، یہاں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا خاندان اللہ کی راہ میں وقف کیے بیٹھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، آپ نے سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف باندھا، اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے اے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ آپ میدان جنگ میں آئے، بزدلوں کو کاٹا، جو بھی مقابلے میں آتا واصل جہنم ہو جاتا، کافی لوگ مارے گئے۔ کافی لوگ مارنے کے بعد آپ خیمے کے پاس آئے اور فرمانے لگے اے زینب خیمے کے پیچھے سے دیکھ، ان یزیدوں کو تو جرأت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آئیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں کہ تو جا تو جا۔ تو پھر سب نے اکٹھے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا اور شمر نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عورتوں کو یزید کے دربار میں لایا گیا، آپ کے سر مبارک کے ساتھ پہلے عبداللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی اور بعد میں جب یزید کے پاس لایا گیا تو اس نے بھی بدتمیزی کی۔ ہمارے بعض مولوی صاحبان، سعودی عرب کا ایک مولوی، آپ ان سے بڑا عشق کرتے ہیں، جو یزید پلید کو اچھا کہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہے، ہم اسے امام مان لیں۔ اس بے شرم بے حیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے متعلق برا کہے اور یزید کے متعلق کہ وہ اچھا آدمی تھا، قتل تو عبداللہ ابن زیاد نے کیا تھا، بے شرمو قتل عبداللہ ابن زیاد نے کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہ دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس ملعون کو۔ بلکہ سنو، یزید آپ کے لب مبارک پر چھڑیاں مار رہا تھا، وہاں پر نعمان بن بشیر ایک صحابی تھے، بول پڑے او بدبخت یزید، ہاتھ پیچھے اٹھا، تجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ یزید بولا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال کیا۔ اس پر آپ کھڑی ہو گئیں اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑیں یہ آیت تلاوت کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر کہنے لگی کہ یزید تو لگتا کہتا ہے کہ عزت والا ہے، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، میرے بھائی کا خطبوں اور ممبروں پر ذکر ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہی تھی تو ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، نعمان بن کا ہاتھ پکڑ کر بولے علی کی اولاد لگتی ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ آ گیا۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ ایک ظالم حکمران کے خلاف تھا، کسی کافر کسی مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے، بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ ایک نہیں، ہر مسلک کی کتاب میں لکھا ہے۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے۔ ناظرین، ہم میں سے چند لوگ سارا سال مجرے دیکھتے ہیں اور محرم میں 2 دیگیں پکوا کر 2 آنسو بہا کر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ یزید کی حکومت 3 سال چلی، شرابیں عام ہوئیں، مکہ میں حملہ ہوا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا، مدینہ المنورہ پر اس نے حملہ کیا،
3 دن اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، صحابہ کرام کو نکال کر اپنے امام کو مقرر کیا، پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، وہ رسوا ہوا، آج تک رسوا ہو رہا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ پیغام ہے، یاد رکھنا زندگی چند روزہ ہے، ہمارے دائیں بائیں والے سب چلے گئے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ایک دن نمبر لگے گا اور اعلان ہوگا۔ ضمیر کی قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، حق بات کرو، حق بات پہ ڈٹ جاؤ، دین کو سمجھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، دین کے لیے وقف کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا گھرانہ دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارا جو بچہ نابینا کمزور ہے اسے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، ہم نے اپنا دین اتنا کمزور کر لیا ہے۔ ہمیشہ سچ بولا کریں، اور منبر سور پر سچ بولنے والا حسینی ہے۔ اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق میری جان سے بھی زیادہ اہل بیت سے، یوں ہی شریعام کوئی تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم تو زندہ و جاوید پہ ماتم نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔